مجھے طالب علم تشریف گھنندن خطیب اسلام باعث خوش اعلان ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عمر فاروق توسوی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا صدق اللہ و مولانا العظیم. عن معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ہم صداقتوں کے علم اٹھا اٹھا کے چلے، ظلم کی آندھیوں میں نہ ہم کبھی ڈگمگا کے چلے. یہ طوفان یہ آندھیاں ہمیں بجھا نہیں سکتے، اکثر ہم ہوا کے دوش پر دیے جلا کے چلے. وگرنہ مشکل تھا دیار مصر میں، وہ ہم ہی لوگ تھے جو اپنا دامن بچا بچا کے چلے. عزیزان محترم، علماء کرام تشریف فرما ہیں. میری دائیں جانب خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالغنی حقانی صاحب اور میری بائیں جانب حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب دامت برکات و فیوزہم تشریف فرما ہیں. ان جیسے اکابر کے سامنے مجھ جیسے طالب العلم کا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کی طرح ہے. لیکن میں آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کرنی ہے. نمبر ایک، امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دنیا نے یہ مشہور کر دیا ہے، مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام اعظم کو امام اعظم اس لیے ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا اگر بیٹی حنیفہ کی نسبت سے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، علی اور فرمایا حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا تراب، او مٹی والے تو مجھے بتلاؤ مٹی کی نسبت حضرت علی کی طرف سے ہے، لیکن یہ حضرت علی کے خاندان میں سے نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، فرما ابا ہریرہ بلی والے کو کہتے ہیں لیکن ان کی نسبت کوئی خاندان کی طرف نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی حنیفہ تھی، بلکہ ان کو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ سیاہی رکھتے تھے. ہر وقت جو بات اچھی ہوتی تھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. جب آپ عراق میں تھے، عراقی زبان میں سیاہی کو حنیفہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے عراقی امام صاحب کی سیاہی ہر وقت ساتھ موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ یہ امام صاحب کے ساتھ رہتی ہے. اسی سیاہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام اعظم کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. نمبر دو، فریق مخالف میں کہتا ہے کہ تم مقلد ہو، تقلید کرتے ہو، تقلید کرنا تو شرک ہے. لیکن ایک بات سنو، تقلید کرنا شرک نہیں ہے. کہا جی تقلید قلادہ سے ہے، اور روایت بخاری شریف کی لاتا ہے، کہتا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں قلادے بنا کے دیتی تھی، اللہ کے نبی جا کر قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالتے تھے. تو قلادہ کا معنی پٹا ہوتا ہے اور یہ تقلید قلادہ سے ہے. تم جانور ہو اور تمہارے گلے میں امام اعظم کا پٹا ہے. میں نے کہا تو
تو نے بخاری شریف کی ایک حدیث کو لیا ہے دوسری کو چھوڑ دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بہتان لگایا گیا، امی جان سے پوچھا گیا امی جان آپ وہاں کیوں رک گئی تھی؟ امی جان فرماتی ہیں میرا قلادہ گم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر لفظ قلادہ بول کر امی نے مراد ہار لیا ہے، وہاں پر لفظ قلادہ بول کر امی نے مراد پٹا لیا ہے۔ تم پٹے والے ہو، تمہیں پٹا محبوب ہو، ہم ہار والے ہیں، ہمیں ہار محبوب ہے۔ دوسری بات، تم تقلید کی بات کرتے ہو، تقلید کرنا شرک ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث سے جو مسئلہ امام صاحب نے مستنبط کیا ہے، جس مسئلے کو امام صاحب نے نکالا ہے، ہم اس مسئلے میں تقلید کرتے ہیں تو ہم اس تقلید پر تم ہمیں مشرک کہتے ہو۔ لیکن سنو جناب، تقلید تو تم بھی کرتے ہو۔ یہ قرآن مقدس پر جو اعراب لگے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے ہیں، اور فرمایا ان اعراب پر اعتماد کر کے تم حجاج بن یوسف کی تقلید کرتے ہو۔ اب تم تقلید اعراب کی کرو، تم مشرک نہیں ہو۔ ہم تقلید امام صاحب کی فقہ کے کریں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ بات اگر تلاوت کی لاؤ، قرأت کے ائمہ میں سے امام عاصم الکوفی رحمت اللہ علیہ، ان کی قرأت میں تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر تم قرأت میں امام عاصم الکوفی کی تقلید کرتے ہو پھر تم مشرک نہیں ہو، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تقلید کرنے کے بعد ہم بھی مشرک نہیں ہیں۔ ہم تو ایک کی تقلید کرتے ہیں، تم ہمیں مشرک کہتے ہو، ایک کوفی کی تقلید کرنے والے، اور تم کہتے ہو کہ جناب اگر تمہیں تقلید کرنی تھی، اگر تمہیں کسی کی تقلید کرنی تھی، امام حسین کے دشمنوں کے علاقے سے بندہ کیوں چنا تھا؟ میں کہتا ہوں ہم نے امام صاحب کے دشمنوں کے علاقے سے بقول تمہارے بندہ ایک چنا ہے، تم نے بندے دو چنے ہیں۔ حجاج بن یوسف بھی وہی کا تھا، اور نمبر دو امام عاصم الکوفی بھی وہی کا تھا۔ تم دو کوفیوں کی تقلید کر کے اگر مشرک نہیں ہو تو ہم ایک کوفی کی تقلید کر کے مشرک نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، دجل کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، ایک چیز کو لیتے ہو دوسری کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو لہذا اس لیے اگر تم مشرک نہیں ہو تو علماء دیوبند بھی مشرک، بولو بولو، علماء دیوبند بھی مشرک نہیں ہے۔ ہم شرک کے خلاف ہیں، ہم شرک کی مخالفت کرتے ہیں، ہم شرک کو برا سمجھتے ہیں، ہم مشرک کو برا سمجھتے ہیں۔ نہ علماء دیوبند کبھی شرک کے حق میں تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ پر صحیح معنی اعتماد کرتے ہوئے ان کی فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ دے موضوع تے ہوتے بیان کرنے پہ ہن خطیب اسلام واعظ خوش اعلان حضرت مولانا عمر فاروق صاحب